الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأسفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز والا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج 17 جون سن 2022 عیسوی ہے اور ذی قعدہ کی بھی آج 17 تاریخ ہے 1443 ہجری. گزشتہ 2 جمعوں میں سود کے عنوان پر بیان ہو چکا ہے. ابھی بھی دل تھا کہ ایک جمعہ اور لگاؤں، تو آج تیسرا حصہ اور آخری حصہ سود کے متعلق جو میری معلومات جو تفسیروں سے پڑھا ہے اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سود کھانے والوں کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. تفسیر ابن کثیر میں آج پڑھ رہا تھا. اور اس میں سانپ صاف شفاف نظر آئیں گے پیٹ میں، اور پیٹ میں بار بار آدمی کو سانپ ڈسے گا، یہ اسے سزا دی جائے گی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے کے لیے 73 جو ہیں وہ بڑے کبیرہ گناہ ہیں، اور سب سے معمولی سا گناہ اپنی سکی ماں سے 36 مرتبہ بدکاری کرنا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا کہ سود کھانے والے کو یہاں تک کہ سرخ رنگ کا خون گاڑھا ہوتا ہے، اس کا
بنا ہوا تالاب ہوگا اس میں پھینک دیا جائے گا، بار بار اسے ڈبویا جائے گا۔ یہ سزا سرکار نے فرمایا کہ بار بار اسے ملے گی۔ مہنگائی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے سود کو اہمیت دی، کاروبار کو نہیں۔ دو چار دن پہلے دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ جب مزدور 30 روپے دہاڑی لیتا تھا اس ٹائم سونے کا ریٹ 2100 روپے تولہ تھا، کبھی 2050، کبھی 2100، کبھی 1900، یہ ریٹ ہوا کرتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر 2100 روپے تولہ بھی سونا تھا تو مزدور 70 دہاڑیوں کے بعد اس کے گھر میں 1 تولہ سونا آ سکتا تھا۔ آج وہ تقریباً 141 دہاڑی کام کرے، اگر 1000 روپے دہاڑی لے رہا ہے، پھر بھی اگر ریشو لگاؤ تو کتنی کم ہو گئی کہ مزدور کی مزدوری گھر میں کم جا رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ تیسرا جمعہ اللہ عز و جل نے سود کے اوپر جو بولنے پر دیا، یہی کہ غریبوں کا خیال کرو۔ تو گزشتہ جمعے میں بھی زیادہ قرآن کی آیاتیں پڑھی تھیں، آج بھی آیاتیں بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور ساتھ اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم کہتا ہے یمحق اللہ الربا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود آدمی جتنا مرضی کھا لے بے برکت ہے، وقتی طور پر سکھ ہے، اس کے بعد جو دکھ ملے گا سوچ نہیں سکتے۔ اور اللہ پاک نے اس آدمی کو بڑا پسند کیا کہ جو یہاں تک کہ خیرات کرتا ہے، صدقات کے الفاظ قرآن حکیم میں آ گئے، وہ آدمی بڑا کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کا قرآن حکیم ہے، فرمایا واللہ لا یحب کل کفار عظیم۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا اور اللہ کسی ناشکرے کو، گناہگار کو دوست نہیں بناتا۔ پتہ یہ چلا کہ سود کھانے والا گناہگار ہے، اسے اللہ پاک پسند بھی نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ فرما دیا کہ جو سود کھائے گا میری اس سے دوستی نہیں۔ یہ اعلان کسی اور کا نہیں، خود مالکی کائنات کا اعلان آ گیا۔ سورہ بقرہ ہے، یہاں تک کہ آیات چل رہی ہے جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہے، یہ آیات نمبر 276 میں اللہ پاک نے خود ہی آگاہ کر دیا۔ پھر آگے اللہ کا قرآن چل رہا ہے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، ایمان والوں کو بار بار خطاب کیا گیا۔ ان الذین، البتہ تاکید، جو ایمان لے کر آئے انہی کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ جن لوگوں کا ایمان ہے قرآن پر، ایمان ہے نمازوں پر، ایمان ہے روزوں پر، ایمان ہے زکوٰۃ پر، جن لوگوں کا ایمان ہے درود پاک پر، جن لوگوں کا ایمان ہے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن لوگوں کا ایمان ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر، جن لوگوں کا ایمان ہے چاروں کتاب
کتابوں پر جن لوگوں کا ایمان ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کا دیا ہوا دین، دیا ہوا قرآن، دیا ہوا اللہ عمل دستور پر، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ پہلی شرط ایمان کو کرا دیا، دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں ان سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں بڑا راضی ہوں۔ حالانکہ ہے یہ سارا کا سارا سود کا رقو، سود کے بارے میں اللہ پاک نے یہاں تک کہ سورہ بقرہ میں رقو نازل کر دیا۔ بات آ گئی یہاں تک کہ جو اچھے اعمال کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، یہاں تک کہ نوافل بھی ادا کرتا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لوگوں کا خیال بھی کرتا ہے، نیک عمل یہاں تک کہ اتنے اپناتا ہے، اللہ پاک نے اس کی تعریف کی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہاں تک کہ نماز ادا کرتا ہے۔ ایمان پہلی شرط، اعمال صالح دوسری شرط، تیسری شرط کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ نماز بھی ادا کرتا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قیامت کے دن دیکھا لوگوں کو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اسی مال کو خود ہی یہاں تک کہ استعمال کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی یہ سزا ہے کہ انہیں قیامت کے دن جلا ہوا گوشت کھلایا جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں۔ پھر قرآن حکیم کہہ رہا ہے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے، خوف بھی نہیں غمناک بھی نہیں، یہاں تک کہ کون جو چار کام کرتے ہیں، ایمان بھی لے کر آئے، اعمال صالح پر بھی خیال کیا، اور یہاں تک کہ نماز بھی ادا کی، زکوٰۃ بھی ادا کی، ان لوگوں کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے۔ تعریف کرنے کے بعد پورا رکوع ہے، عنوان چل رہا ہے، آواز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، مومنو اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ اعلان کسی اور کا نہیں، صدر کی بات نہیں کر رہا، وزیر کی نہیں، کسی مولوی کا بیان نقل نہیں کر رہا، کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا، خود مالک کی کائنات کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، یہ بات کسی اور کی نہیں۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے ساتھ کسی اور کی جنگ نہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا او لوگو، سود کھانے والے کے لیے یہاں تک کہ میری بھی جنگ ہے، میرے رسول کی بھی اس کے ساتھ جنگ ہے. قرآن بیان کرنا چاہتا ہوں، رمضان کی آیاتیں تو لوگوں نے مان لی، یہ بھی تو آیاتیں کسی اور کی نہیں، خدا کا بنایا ہوا قرآن ہے، بھیجا ہوا قرآن ہے. ان آیاتوں میں جو کچھ سمجھایا کسی اور نے نہیں، اللہ پاک نے سمجھایا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اتنا سخت آرڈر اللہ پاک نے یہاں تک کہ شرک کرنے والے کو بھی نہ دیا. شرک کرنے والے کے بارے میں بھی یہی اعلان آیا، اور شرک کرنے والے یہاں تک کہ قیامت کے دن تجھے سزا دوں گا. لیکن سود کھانے والے کے بارے میں جنگ کا اعلان دنیا میں ہو گیا. یہ بات نہیں کہ اللہ فرماتے جنگ میں میں اکیلا شامل ہوں، فرمایا نہیں نہیں، میرے رسول بھی شامل ہے. یہ بات کسی اور کی نہیں آئی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان. اللہ پاک نے جنگ کا اعلان کیا ہے، یہ معمولی نہیں. امام الانبیاء اس سے ناراض تھے کہ جو سود کے معاملات میں. اور یہ بھی بتا دوں، ان آیاتوں سے پہلے یہ آیاتیں مدینے میں آئیں، صحابہ کرام بھی لین دین کرتے تھے. جب اللہ کے قرآن نے نہ کیا، باز آ گئے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اور اللہ پاک نے اعلان بڑا عجیب کیا ہے، فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے. اور اللہ پاک نے فرما دیا اصلی رقم لے لو. اور اس میں کیا فائدہ ہوگا، یہاں تک اللہ پاک نے یہاں تک اللہ عمل بتا دیا، فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہوگا نہ تمہارا. نقصان سے بچ جاؤ گے. سب کو پتا ہے روزانہ ڈالر چڑھ رہا ہے. کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، خبریں سن رہا تھا، بتا رہے تھے کہ 2400 ارب روپے اور مزید ہم مقروض ہو گئے ڈالر کا ریٹ چڑھنے کی وجہ سے. قرآن حکیم کا مقصد کیا ہے کہ سود نہ لو، اور کفایت شاری کا بھی آرڈر دیا کہ لوگوں خیال کرو سوچ سمجھ کے. اس لیے بڑے کہتے ہیں کہ اگر روپیہ کماؤ 8 آنے کھا جو، پرواہ نہ کرو. اگر روپیہ کماؤ گے 1.25 کھانا شروع کر دو گے، بربادی شروع ہے. اور اس چیز کا ہم خیال نہیں کرتے. آگے بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کچھ عیش کے حاصل ہونے تک مہلت بھی دو.
کیا کیا فرمان ہے اللہ کے کہ ایک تم نے قرض لینا ہے، دینے والے کے پاس نہیں تو اسے ذلیل نہ کر، گریبان نہ پکڑ، اسے گالیاں نہ دے، اسے یہاں تک کہ چار لوگوں میں ذلیل نہ کر۔ غریب کی بھی عزت اللہ پاک نے برقرار رکھی ہے۔ ہم نے دیکھا معاشرے میں جن عورتوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ نندوں کو بھابیاں کہتی ہیں کل ہمارے گھروں سے زکوٰۃ کھاتی، آج ہمارے سامنے بکواس کرتی ہے۔ اللہ پاک اتنا مہربان ہے، فرمایا کہ اس کا ہاتھ تنگ ہے، اسے تنگ نہ کر، ذلیل نہ کر، گریبان نہ پکڑ۔ ٹھیک ہے تو نے قرضہ لینا ہے، لیکن دیکھ صحیح اس کے حالات دینے کے بھی قابل ہے یا نہیں۔ یہ فرمان کسی اور کا جاری نہیں ہوا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زرے قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطیہ کہ سمجھو۔ اب دیکھو کتنی خیر خواہی کر رہے ہیں کہ اللہ پاک غریب کے لیے کہ دیکھ تنگ دست ہے، گریبان تو پکڑنا دور کی بات ہے، اگر بخش دے گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تجھ سے بڑا راضی ہو جاؤں گا۔ یہاں تک کہ قرضہ اس نے دینا ہے، دینے کے لیے اس کے پلے کچھ نہیں، یہاں تک کہ معافی کا حکم خود خدا نے دیا۔ یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، قبر تک نہیں چھوڑوں گا، اسے لے کر آؤں گا۔ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، ہم اللہ عز و جل کے یہاں تک کہ احکام کو مانتے نہیں نا۔ آگے بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے، قرآن حکیم کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کی حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہیں دیا جائے گا۔ یاد رکھنا اللہ پاک یہاں تک کہ ڈراتے بھی ہیں، اب دھمکی دے دی کہ اس دن سے ڈر، وہ دن دور نہیں، قیامت کا دن آئے گا، میری حضور میں پیش ہوگا، یاد رکھ جب میں نے پکڑ لیا قیامت میں جہنم میں ڈال دیا، بچانے والا بھی تجھے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پورا رکوع اسی آیات پر ختم ہو رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کی حضور میں لوٹ کر جاؤ گے۔ یہاں ڈرنے کا حکم سب کو دیا گیا، یہاں تک کہ بڑوں کو دیا گیا، امیروں کو دیا گیا، مالداروں کو حکم دیا گیا، فرمایا تمہارا وہ مال کس کام کا، بہن بیوہ ہے، یہاں تک کہ کھانے کے لیے نہیں، تو ایسی میں لیٹا ہوا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ بہن کی بات تو بڑی قریب کی ہے، حدیث یاد آ گئی، ذرا سنا دوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا او لوگو 40 گھر دائیں جانب، یعنی کہ جہاں تمہارا گھر موجود ہے دائیں جانب کے 40 گھر، بائیں جانب کے 40 گھر،
اور تمہارے آگے کی طرف 40 گھر اور پیچھے کی طرف 40 گھر، 160 گھروں کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں کوئی بھوکا سو گیا تم کھانا یہاں تک کہ کھا کر سوئے، تم نے اپنے کھانے کو حلال کر کے نہیں سوئے، کھانا تو کھا لیا پر حلال نہیں کیا، پیٹ میں چلا گیا، ابھی حرام باقی رہ گیا۔ کیوں ان کی خبر گیری کیوں نہیں کی؟ محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی نبینا ہے، کوئی معذور ہے، اس کی کیا حالات ہیں، اور کھانے کو ہے یا نہیں؟ یہ جو آخری اس کی آیات ہے اس کو سمجھو، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ڈرو۔ امام الانبیاء سے زیادہ کوئی نہیں ڈرا۔ میں بتانا چاہتا ہوں 5 دن کے فاقے کاٹے سرکار نے، یہاں تک کہ 5 دن کے فاقے کاٹے، یہاں تک کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی دوسروں کے لیے خیال کر رہے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ سرکار کی ذات ایسی ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں، ایک کافر آیا، کہنے لگا آقا یہاں تک کہ مجھے کپڑا چاہیے، چادر چاہیے۔ ایک صحابی نے دے دی، پھر سواری مانگی، کہتا ہوں بھی کافر، سواری بھی دی گئی۔ تیسرا اس نے سوال کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، کھانا کھلائیں۔ اس پر کتابوں میں آتا ہے 200 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، فرمایا کون ہے جو اس مسافر کو کھانا کھلائے؟ قیامت کے دن اعلیٰ درجے کے کھانے کا میں نبی اللہ وعدہ کرتا ہوں۔ 200 صحابہ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خیر خائی یہ گھرانے نے اتنی کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے کہا آجا بھائی تجھے فاطمہ الزہرا کے دروازے پر لے کر چلتا ہوں، کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ پہنچا ہے وہاں پر، کون؟ حضرت سلمان فارسی۔ آواز دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ، اے پیغمبر کی لختے جگر مسافر بھوکا ہے، کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی حسنین کریمین کے چہروں کو دیکھو، بھوک کی وجہ سے 4 دن گزر گئے، فاقے پہ فاقہ ہے، کتنے میرے بچے بھی کمزور ہو گئے۔ پھر بھی کہنے لگی کافر ہوا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، میری تطہیر والی پاک چادر لے جاؤ، شمعون یہودی سے یہاں پر اسے گروی رکھ کے اور مال لے کر آؤ، غلہ لے کر آؤ، میں پیس پکا کر یہاں تک کہ اسے کھانا کھلا کر بھیجوں گی۔ کتابوں میں آتا ہے شمعون یہودی کے پاس فاطمہ الزہرا کی چادر گئی، پھر یہاں تک کہ کافر کو کھانا کھلایا گیا۔ آج ماں بھوکی بیٹھی ہے پرواہ نہیں، باپ بھوکا بیٹھا ہے پرواہ نہیں، یہاں تک کہ بہن بھوکی ہے پرواہ نہیں، عزیز و اقارب کا کوئی خیال کر کے بھی راضی نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہاں دھمکی دی، کیوں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یاد رکھو ڈرو مجھ سے، اگر نہیں ڈرو گے لوٹ کر آنا ہی تو میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس جانا ہی نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا۔ اگر کسی نے اچھا عمل کیا، نیکی کی، خیرات کی، صدقہ دیا،
یہاں تک کہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کی، لوگوں کا خیال کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تو تجھے امیر بنا دیا، تنگمنگر بنا دیا، مالدار بنا دیا، سرمایہ دار بنا دیا، میرا دیا ہوا تھا، اگر دے گا نہیں یاد رکھ دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت بھی بربادی تیرا مقدر بن جائے گا، اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تمہارے ہی کرتوتوں کا بدلہ دوں گا، کوئی اور کام ظلم کر کے راضی نہیں۔ آؤ ذرا اب قرآن حکیم ہے اور پارے میں بھی یہی سود کے بارے میں آگاہ کیا۔ یاد رکھنا جب امیر اپنی آسائش کے لیے مال خرچ کرتا ہے، کسی غریب کو دے کر راضی نہیں، اسی سے چوری چکاری معاشرے میں بڑھ جایا کرتی ہے، اسی وجہ سے ظلم و زیادتی اور عام ہو جایا کرتی ہے۔ میری بات نہیں، اب یہاں تک کہ اللہ پاک سورہ آل عمران میں آیات نمبر 130 بھی ہے، 131 ہے، اس میں بھی آگاہ کر رہے ہیں، آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھایا کرو۔ سود کھاؤ گے غریب کے ساتھ زیادتی ہے، سود سے غریب کا پیٹ اور خالی ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں غریب کے پیٹ کو بھرنا چاہتا ہوں، اس کا خیال کفالت تو کرے گا۔ کیا بڑا عجیب اعلان کیا، قرآن کہتا ہے ایک اور جگہ فرمایا اقرض اللہ قرضا حسنا، او میرے بندے آج میرے نام پر غریبوں کو دے دے، کل مجھ سے وصول کر لینا۔ یاد رکھنا زمین سے جو چیز اگائی جاتی ہے، زمین سے اگر آم لوگے درخت سے، یہاں تک کہ زمین سے کنک لی جائے گی، چاول لیا جائے گا، زمین سے جو بھی چیز اگتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندے 19 من تیری 1 من میرا۔ یہ قرآن کی آیات ہے، 19 من کا کاشتکار حقدار ہے، 1 من اللہ پاک فرماتے ہیں وہ میرے ہے، چاہے چاول ہے، گندم ہے، جو ہے، آم ہے، جو چیز بھی تم نے زمین سے جو چیز اگلی ہے، زمین نے باہر نکالی ہے، فرمایا کسی اور نے نہیں دی، میں نے دی ہے۔ خدا کی قسم حدیث شریف میں بڑی تعریف آئی ہے، فرمایا تم نے کھیت میں بیج ڈال دیا، پانی لگا کر چلے گئے، 1 دانے کے 100 دانے کس نے بنائے، کس نے اس کو ہریالی دی، کس نے بارش دی؟ خدا کی قسم قرآن حکیم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بارش نہ ہو، مینا نہ برسوں، یہاں تک کہ فصلیں کیسے اگیں گی۔ یاد رکھنا سمندروں کا پانی بیکار ہو سکتا ہے، دریاؤں کا پانی بیکار ہو سکتا ہے، نہروں کا پانی بیکار ہو سکتا ہے، ٹیوب ویل کا پانی بیکار ہو سکتا ہے، آسمان سے جو بارش کا پانی اترتا ہے آج بھی اس میں رحمت اللہ کی شامل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک ایک بوند پانی کی آسمان سے اترتی ہے، صرف تم تو سمجھتے ہو بارش اتری، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ایک ایک قطرے میں ایک ایک رحمت کا فرشتہ بھی ساتھ اتارا کرتا ہوں، ایک ایک فرشتہ بھی ساتھ اترتا ہے رحمت کا۔ یہاں اللہ پاک پھر آگاہ کر رہے ہیں، 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیات نمبر 130 اور 31، 2 آیاتوں میں اللہ پاک نے یہاں پر بھی سود کے بارے میں آگاہ کیا، لاہ عمل دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا جو بھی قانون اسمبلی کا ہوگا، ہو سکتا ہے لوگوں کی رائے غلط ہے، جو قانون خود خدا نے دیا وہی کامیابی کا باعث ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میرے دماغ میں چاہے 3600 مسائل ہیں، وہ سارے قرآن کے آگے رد۔ ہمارے دماغ میں جو بھی آئیں گے قانون آئیں گے، شیطانی آئیں گے، یہ قانون جو قرآن میں آیا یہ سارا رحمانی قانون ہے۔
اللہ پاک آگاہ کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کر لوگے۔ یہاں تک کہ یہاں پر بھی اللہ پاک نے ڈرنے کا معاملہ بتا دیا۔ ڈرنے والا سود نہیں کھاتا، ڈرنے والا کسی کو دکھ دے کر راضی نہیں۔ اضعافا مضاعفا، کیا کیا بیان کروں، دگنا چگنا سود کے بارے میں منع کیا گیا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہاں تک کہ ڈرو اللہ سے، اور تفلحون کیا انداز ہے قرآن کا کہ نجات پا جاؤ گے۔ ورنہ نجات بھی آسان نہیں، قبر کی منزل آسان نہیں، آخرت کا قرآن پڑھتے نہیں نا، بڑے سخت قسم کے عذاب ہیں قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ کہتا ہے ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، فرمایا جلا دینے والا، تباہ اور برباد کر دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور جگہ قرآن حکیم کہتا ہے میری بات نہیں، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، آدمی کو جلا دیا جائے گا، آدمی یہاں تک کہ پیچھے جلتا جا رہا ہے، آگے نیا بنتا جا رہا ہے، 70 طے بدستور یہاں تک کہ جلتی بھی جا رہی ہے، پھر بنتی جا رہی ہیں، آدمی کو جلا دینے والا عذاب بھی دیا جائے گا۔ پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا، کافر کا معنی ہے نہ ماننے والا، جو سود لیتا ہے اس نے اللہ کو کب مانا؟ نہیں مانا نا۔ فرمایا نہ ماننے والوں کو عذاب معمولی نہیں، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، نار بہت بڑی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں اب 21ویں پارے میں بھی آیات نمبر 29 آ گئی، یہاں پر بھی پھر اللہ پاک نے آگاہ کیا، پھر سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے قرآن کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں پر بھی اللہ پاک بڑے عجیب بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی بیان وہی ہے سود والوں کے لیے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ لوگ خواہشوں کی وجہ سے آج لو جی میرے پاس موٹر سائیکل ہے، سود پر پیسہ اٹھا کر کار لی جائے، سود پر پیسہ اٹھا کر آج 5 مرلے کا مکان ہے، 20 مرلے کی کوٹھی لی جائے اپنی آسائش کے لیے، اپنے یہاں تک کہ ایسی سوچ معاشرے میں بناتا ہے۔ سود پر پیسہ اٹھا کر کبھی گاڑی لی، کبھی یہاں تک کہ مکان کوٹھی لینا چاہتا ہے، کبھی اور کچھ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا ایسے بھی لوگ برباد ہیں۔ فَمَن يَهْدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ، تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دینے والا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ یہ ساری باتیں جو کی ہیں آسائش کے لیے، یہاں تک کہ ایسے کام بھی نہ کیا کرو جس کی وجہ سے سود اٹھانا پڑے، قرضہ اٹھانا پڑے۔ اللہ عز و جل سب کو سود سے بچائے۔ جو میرا عنوان تھا وہ یہی تھا
بل اتبع الذین ظلموا، مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اپنی خواہشوں کو نہ بڑھاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء کے گھر میں آئے، رونے لگے۔ روئے کیوں ہیں؟ ذرا توجہ کرنا کہ سرکار کے گھر میں چند مٹھی جو کے علاوہ کھانے کے لیے اور کچھ نہیں۔ فاروق اعظم بل بلا کر رونے لگے۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے یہاں تک کہ جو کی گدم کی کئی کوٹھیاں بھری ہوئی ہیں، آپ ہیں بھی شہنشاہ کائنات، آپ کے گھر میں چند مٹھی جو کے علاوہ کھانے پینے کا ساز و سامان بھی اور کوئی نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ سرکار نے تسلی دی، فرمایا فاروق، ہاتھ پکڑا، سینے سے لگایا، فرمایا کوئی بات نہیں، اگر میرے گھر میں چند مٹھی جو ہیں اس کے علاوہ اگر اور کچھ نہیں، اللہ پاک نے ہمارے لیے آخرت میں بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ سورہ رحمان پڑھ کر دیکھو، نہریں دی جائیں گی، یہاں تک کہ حوریں دی جائیں گی، فلانی چیزیں دی جائیں گی، مسلمانوں کو اتنے انعامات دیے جائیں گے سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخری بات ذرا کرنا چاہتا ہوں، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو کچھ ہوتا شام کو یہاں تک کہ اللہ کے نام پر تقسیم کر کے فارغ ہو کر بیٹھ جاتی۔ کئی عورتیں کہتی فاطمہ کیا بات ہے، سب کچھ اللہ کے نام پر لٹا دیا۔ عقیدہ بتاتی تھی، فرماتی تھی چڑیا کا عقیدہ ہے، جو کچھ ہے وہ کبھی غذا کو اکٹھا نہیں کرتا، چڑیا اکٹھی نہیں کرتی، یہاں تک کہ میں نبی کی بیٹی ہو کر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا فاطمہ کیا تجھے مجھ پر امید نہیں تھی؟ اسی لیے اللہ کے نام پر دے دیتی ہوں تاکہ کہ کل بھی وہی مالک دے گا۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18,000 درہم سال کا خرچہ بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ حضور کی زوجہ، تمہاری ماں میری ماں، تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی امی جان ہے۔ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سال بھر کا خرچہ بھیجا، صبح سے یہاں تک کہ روزہ بھی تھا، شام سے پہلے سب کچھ خیرات کر دیا، اور باندی کو کہا کہ مدینے سے سب کو بلا لو اور لپ بھر بھر کے دو، یعنی کہ پورا یہ ہاتھ جو ہے بھر کے دو شام تک۔ یہاں تک کہ خادمہ کہنے لگی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ کیسے افطار کرو گی؟ کچھ نہیں، کہنے لگی کچھ نہیں۔ خادمہ نے، بانٹنے والی نے اپنا حصہ بھی نہیں بچایا۔ کتابوں میں موجود ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ جو ہے وہ بھی روزے کے ساتھ، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی روزے کے ساتھ، یہاں تک کہ اب کھانے کے لیے نہیں۔ کہنے لگی دل میں تھا ایک تیر چوانی 4 آنے بھی بچا لیتی تاکہ کچھ کھجوریں لے لیتی، کچھ ساز و سامان آ جاتا، روزہ افطار کر لیتی۔ 18,000 درہم ہونے کے بعد ختم ہو گیا تو سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ کتابوں میں آتا ہے پانی کے ساتھ افطار کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کون؟ حضور کی زوجہ، کون؟ امت کی ماں۔ اور کیا کہنے لگی خادمہ کو؟ کہنے لگی سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی زندگی پھر آگے اندھیری رات ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔
اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن